السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے سوال بالکل یونیک ہوتے ہیں جو کہ بار بار ہمارے مائنڈ میں جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوسچن یہ بھی ہے کہ اگر چھپکلی کپڑے سے لگ جائے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کپڑے کو پہن کر کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح اگر چھپکلی بدن سے ٹچ ہو جائے تو غسل کرنا کیا ہمارے لیے ضروری ہے یا پھر نہیں ہے؟ انہی مسائل کو آج میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلے یہ بات آپ سمجھیں، کسی بھی چیز کے بدن پر لگنے یا کپڑے پر لگنے سے وہ کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد کیجیے۔ چھپکلی ہمارے بدن پر اگر لگ گئی تو صرف لگنے سے، ٹچ ہونے سے نہ بدن ناپاک ہوگا اور نہ ہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ اسی طرح سوکھا ہوا کتا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں لگا ہے، صرف کتا ہمارے بدن سے یا کپڑے سے ٹچ ہوا تو نہ ہی بدن ناپاک ہوگا اور نہ ہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ کپڑا اور بدن اسی وقت ناپاک ہوں گے جب ہمارے بدن اور کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے، ناپاکی والی چیز ہمارے بدن اور کپڑے سے لگ جائے۔ فار ایگزامپل، چھپکلی کی ٹوائلٹ ہمارے بدن پر لگ گئی تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کو دھوئیں۔ کپڑوں پر لگ گیا تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو دھوئیں۔ کتا آیا اور سوکھا تھا، ہمارے بدن سے یا کپڑے سے ٹچ ہوا تو نہ ہی بدن ناپاک ہوگا اور نہ ہی کپڑے ناپاک ہوں گے۔ لیکن اگر گیلا کتا ہے، کسی نالی سے وہ اٹھ کر کے آیا ہے، اس کے بدن پر گیلا پن ہے اور اس پر ناپاکی لگ رہی ہے اور وہ ہمارے بدن سے یا کپڑے سے ٹچ ہوتا ہے تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن اور کپڑے کو دھوئیں۔ تو پہلے آپ اصول یہی یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کے بدن پر یا کپڑے پر ٹچ ہونے سے، چاہے دوسرے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہو، صرف چھپکلی کی بات نہیں، چاہے دوسرے جانور ہی کیوں نہ ہو، بدن ناپاک نہیں ہوگا اور نہ ہی کپڑے ناپاک ہوں گے جب تک کہ اس کی نجاست، جو گندگی اس پر لگی ہوئی ہے، وہ ہمارے بدن یا کپڑے سے ٹچ نہ ہو جائے۔ اسی طرح چوہے کی سوکھی ہوئی بیٹ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو نہ ہی کپڑے ناپاک ہوں گے اور نہ ہی ہمارا بدن ناپاک ہوگا۔ اچھی طریقے سے سمجھیے، میں امید کرتا ہوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی چونکہ وہ سوکھی ہوئی ہے۔ اب بات آتی ہے، اگر ناپاکی کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو پورے کپڑے کو کیا دھونا ضروری ہے، یا پھر بدن پر جب لگ جائے تو کیا مکمل طور پر ہمارے لیے غسل کا کرنا ضروری ہے؟ آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کیا میں صحیح سے سمجھا پا رہا ہوں آپ کو باتیں۔ غور سے سنیے۔ فار ایگزامپل، کسی بھی بچے کو ہم نے گود میں لیا اور انہوں نے ہمارے گود میں پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب ہمارے آستین میں لگ گیا تو اب پورے کپڑے کا دھونا ضروری ہمارے لیے نہیں ہے، صرف آستین کے اس حصے کو دھو لیں جس میں وہ پیشاب لگا ہے، یعنی بدن کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو صرف اس حصے کو دھو لیں، پاک ہو جائیں گے۔ پورے بدن پر پانی کا بہانا، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگ جائے اس حصے کو دھو لیں، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پورے کپڑے کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ پورے کپڑے اس وقت دھوئے جائیں گے جب کپڑے پر چھینٹیں بہت زیادہ لگ جائے اور پتہ نہ چل پائے کہ چھینٹیں جو لگی ہے پورے کپڑے پر وہ کہاں کہاں ہے، اس کا اندازہ ہم نہ کر پائیں تو اس صورت میں پورے کپڑے دھوئے جائیں گے۔ ورنہ عام حالات میں چونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، بچہ جب پیشاب کر رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پیشاب کیا ہے، آستین پر یا پھر دامن پر، تو اس حصے کو صرف ہم دھو لیں، جس حصے پر نجاست لگی ہے صرف اس کو دھو لیں۔ یہ ڈاؤٹ میں اس لیے آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پر معاشرے میں یہ باتیں چل پڑی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی نجاست کپڑے پر لگ جائے تو ہم بہت ہی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت ہی اونچا سوچنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب پورا کپڑا دھونا پڑے گا، اگر ہمارے بدن پر لگ جائے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ اب ہمیں غسل کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ضروری ہو گیا غسل کرنا گویا کہ۔ تو اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں
نہ ہی غسل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی پورے کپڑے کا دھونا ضروری ہے، بس جس حصے پر لگا اس حصے کو دھو لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے نماز وماز نہ چھوڑیں، بس جہاں گندگی لگی ہے اس گندگی کو آپ صاف کر لیں۔ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں خاص طور پر ان کے مائنڈ میں جو یہ ڈاؤٹ آ رہے تھے، اور میرے سامنے تو بہت سارے میل آئے تھے، مفتی صاحب مجھے دکھا رہے تھے ابھی، اس لیے میں سوچا اس کے اوپر بھی بنا دوں ویڈیو۔ دینی مسائل ہے، دینی مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سیکھتے رہیے، محبت دیتے رہیے، پیار دیتے رہیے۔ انسٹاگرام اور فیس بک جو ہے وہاں پر بھی آپ فالو کر لیجئے، کیونکہ وہاں بھی بہت ساری انیکوں باتیں آپ کو نئی نئی جانکاری ملتی ہے، پیورٹی کے ساتھ پیور دین آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان دونوں جگہوں پر بھی آپ جا کر کے یہی نام ملے گا آپ کو، مفتی خضر حیات پارسمنی کے نام سے، اس کو بھی آپ کلک کر لیجئے فیس بک انسٹا پہ اور اس کو فالو کیجئے، وہاں بھی ایکٹیو رہیے تاکہ دینی معلومات ہم سب کو بآسانی ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارسمنی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔